80 کی دہائی کی طرح کہیں کسی خفیہ ادارے کا کوئی سیل فعال ہو کے IGI تشکیل دیتا بھی نہ تو نظر آ رہا ہے اور نہ ہی اس کی علامات ہیں۔ یہاں پیپلز پارٹی ہو، MQM، مسلم لیگ نواز، یہ تمام تر سیاسی جماعتیں ہر ایک کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس طرز عمل سے اگر وہ ٹکراؤ کی طرف جاتے ہیں تو غیر جمہوری قوتیں ہی زور پکڑیں گی، اور ہر سیاسی جماعت یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ممکن ہے اس کے سامنے والی سیاسی جماعت یہ چاہتی ہو کہ ٹکراؤ ہو، اس صورت بھی اسے تصادم سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا تاکہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے۔ نقصان کیونکہ ان کا بھی ہوگا، عوام کا بھی اور ملک کا بھی۔ MQM سے یہ عروج کو چھوتی محاذرہ سپریم کورٹ کے اس تفصیلی فیصلے سے پہلے سامنے آ گئی ہے جس کے بعد بہر صورت زرداری صاحب کی اہلیت اور سوئس مقدمات کا معاملہ بھی عدالتوں کا رخ کرنے کو، اور عین تب جبکہ زرداری صاحب اس متوقع فیصلے کے نتائج سے نبرد آزما ہونے عدالتی اور سیاسی معاوضوں پہ مہم جوئی تیز کرتے پنجاب کا 10 روزہ دورہ شروع کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کی حمایت میں پنجاب اسمبلی سے قرارداد منظور نہ کروانے کا اعلان کر کے پنجاب میں بھی اس مخلوط حکومتی چونچوں کے مربع کو اب مکمل کھٹائی کے ڈبے میں ڈالنے کا اعلان کر دیا ہے، جہاں وہ بہر صورت سندھ میں MQM کی طرح صوبائی سطح پہ پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں، اور دونوں صوبوں میں سیاسی مماثلت، یعنی اب وہاں متحارب وزرائے اعلیٰ اور گورنرز، ان کو بھی آمنے سامنے ذہن میں رکھیے، جو کہ صوبائی حکومتوں سے ٹکراتے اتحادیوں کے پاس ہیں دونوں صوبوں میں۔ نظام ریاست مکمل طور پہ اب چونکہ مفلوج نظر آ رہا ہے اور حکمراں اس وقت صرف اور صرف اپنے دفاع میں مصروف ہیں، اور اب ریاستی امور چھوڑ کے آتے وقت کو بھانپتے سیاسی جلسوں جلوسوں کی طرف بھی نکل چکے ہیں۔ MQM کا وفاقی حکومت سے علیحدہ ہو کے اپوزیشن میں جا کے بیٹھنا اگر عملی شکل اختیار کر لیتا ہے ان کا اعلان، تو پیپلز پارٹی اپنی سادہ اکثریت سے اسی طرح محروم ہو سکتی ہے جس طرح NRO کی قرارداد کے دوران MQM کی علیحدگی کی صورت قومی اسمبلی سے وہ NRO کو منظور نہ کروا سکی۔ وزیر اعظم گیلانی زرداری صاحب کے ساتھ اپنا منصب چھوڑنے کا اعلان کرتے حزب اختلاف کی صفوں میں جا کے بیٹھنے کی بات بھی کر رہے ہیں صورت، لیکن وہاں تمام سیٹیں مسلم لیگ نواز اور مسلم لیگ قائد اعظم گھیرے بیٹھی ہے، اور یہ دونوں جماعتیں یعنی دونوں مسلم لیگیں، اور اگر ان کے ساتھ MQM بھی آ جاتی ہے تو وہ بھی گیلانی صاحب کو ہٹا کے ان کی جگہ سنبھالنے کا یعنی حکومت بنانے کا اعلان بھی نہیں کرے، تو پھر کیا سبھی جا کے اپوزیشن سنبھال لیں گے؟ تو پھر ملک کون چلائے گا؟ ظاہر ہے NRO کی کھوکھلی بنیاد پہ اندرونی اور غیر ملکی قوتوں کے سارے کھڑا ہوتا یہ مصنوعی سیاسی ڈھانچہ خود بخود ان قوتوں کے اب غالباً عدم تعاون کے باعث اب اپنے ہی بوجھ تلے دب رہا ہے۔ دھند گہری ہو جانے کے بعد چھٹ سکتی ہے آنے والے دنوں میں، لیکن ملکی سیاست پہ کچھ کہنے سے پہلے ذرا کراچی کے حالات امریکہ کے لیے کس قدر تشویشناک ہو سکتے ہیں، ایک وقفے کے بعد واشنگٹن سے اسٹیٹ فور کے ریجنل ڈائریکٹر فار مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا کامران بخاری۔